وتخفي الذنب عن خلقي وبالعصيان تأتيني فكيف أجيب يا ويحي ومن ذا سوف يحميني أسلي النفس بالآمال من حين إلى حين وأنسى ما قرب الموت ماذا بعد تكفيني كأني قد ضمنت العيش ليس الموت يأتيني. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ وما توفیقی اللہ باللہ. آج ہم سورۃ الہود کی تکمیل کریں گے انشاءاللہ، اللہ نے چاہا تو. دیکھیں کتنی جلدی اللہ کی توفیق سے، اللہ کے فضل سے اختتام ہو رہا ہے سورۃ الہود کا انشاءاللہ. تو ہم شروع کرتے ہیں. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. الحمد للہ الرحیم التواب غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب الملک العزیز الوہاب. احمد ربی واشکرہ واتوب الیہ واستغفرہ. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو بہت رحم کرنے والا، بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے، اور گناہوں کو معاف کرنے والا، توبہ قبول کرنے والا، سخت سزا دینے والا ہے. وہ بادشاہ ہے، سب پر غالب اور بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے. ہم اپنے رب کی تعریف بیان کرتے ہیں اور اس کا شکر ادا کرتے ہیں اور اس کی طرف توبہ کرتے ہیں اور اس سے بخشش مانگتے ہیں. اللہ ہمیں بخش دیجئے، ہماری توبہوں کو قبول فرما لیجئے. تو ہم نے آج تو آیت نمبر 113 سے ہم شروع کریں گے. سورۃ الہود ہے اور پارہ نمبر جز 12 ہے ہمارا. تو پچھلی آیات میں 11 اور 12 میں اللہ تعالیٰ کا فرمان تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ یقیناً پہلے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا پچھلی آیات میں کہ اس دن، جس دن قیامت ہوگی، کچھ لوگ نیک بخت ہوں گے، کچھ بدبخت ہوں گے. نیک بخت لوگ جنتوں میں ہوں گے اور بدبخت لوگ جو ہے جہنم میں ہوں گے. آگ میں جھلسنے کا عذاب ہوگا ان کے لیے. پھر اللہ تعالیٰ نے 111 میں فرمایا سورۃ الہود، یقیناً ان میں سے ہر ایک جب ان کے روبرو جائے گا اللہ تعالیٰ کے، تو آپ کا رب ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے گا. بے شک وہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے. ہمارے ہر عمل سے اللہ تعالیٰ باخبر ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پر جو ایمان لائے تھے ان لوگوں سے اللہ تعالیٰ نے استقامت کی تلقین کی کہ استقامت اختیار کریں، جو دشمن کے مقابلے کے لیے ایک بہت بڑا ہتھیار ہے، اور دوسرے حد سے بڑھ جانے سے بھی روکا، جو اہل ایمان کی اخلاقی قوت اور عفت کردار کے لیے بہت ضروری ہے. اب ہم آیت 113 سے شروع کرتے ہیں ہمارا سبق. پہلے ہم آیت 113 اور 14 کی تلاوت سن لیتے ہیں انشاءاللہ. إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. ذالک الذکر للذاکرین. یہ تو ایک ذکر ہے، یہ تو ایک نصیحت ہے. تو چلیں ہم پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں آیت نمبر 113 آنورڈ سے. ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن. آیت 13، ولا اور نہ ترکنو تم جھکو، مائل ہو، الی الذین طرف ان کے جنہوں نے ظلموا ظلم کیا، فمتسکم النار فتمسکم، اور ورنہ چھو لے گی تمہیں النار آگ، بما اور نہیں ہوگا
لکم تمہارے لیے، من دونی سوائے اللہ ہی، اللہ کے، من اولیاء کوئی دوست، تم پھر لا تنصرون نہ تم مدد دیے جاؤ گے۔ رننگ ٹرانسلیشن آیت 113 رواں ترجمہ رننگ ٹرانسلیشن، ان ظالموں کی طرف ذرا نہ جھکنا ورنہ جہنم کی لپٹ میں آ جاؤ گے، اور تمہیں کوئی ایسا ولی اور سرپرست نہ ملے گا جو خدا سے تمہیں بچا سکے، اور کہیں سے تم کو مدد نہ پہنچے گی۔ میں ذرا پانی پی لوں۔ آیت کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 113 میں، وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، دیکھو ظالموں کی طرف ہرگز نہ جھکنا، کیوں؟ فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، ورنہ تمہیں بھی دوزخ کی آگ لگ جائے گی۔ اگر ظالموں کا ساتھ دیا، ظلم کیا ہوتا ہے؟ جو ہر وہ بات جو ہے اللہ نے منع کی وہ کرنا، ظلم۔ سب سے پہلے تو اللہ کے ساتھ شرک کرنا، جو کہ یہ کرتے تھے، پیغمبروں کی بات کو مان کے نہیں دیتے تھے، پھر ہر غلط کام کرنا جس سے منع کیا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ظالموں کے ساتھ نرمی کرتے ہوئے ان سے مدد حاصل مت کرنا، اس سے ان کو یہ تاثر ملے گا، وہ یہ سمجھیں گے کہ گویا تم ان کی دوسری باتوں کو بھی پسند کرتے ہو، ان کی غلط باتوں کو، ان کے ظلم کو بھی پسند کرتے ہو۔ اس طرح یہ تمہارا ایک بہت بڑا جرم بن جائے گا، تمہارا بھی جرم بن جائے گا، جو تمہیں بھی ان کے ساتھ نار جہنم کا مستحق بنا سکتا ہے۔ اس سے ظالم حکمرانوں کے ساتھ ربط و تعلق کی بھی ممانعت نکلتی ہے۔ بعض لوگ رکھتے ہیں نا، حکمرانوں کے ساتھ اپنے فائدوں کے لیے تعلق رکھتے ہیں۔ اگر مصلحت عامہ یا دینی منافع متقاضی ہو، اگر کوئی دین کا فائدہ ہوتا ہے تو ان سے ربط رکھیں گے۔ ایسی صورت میں دل سے نفرت رکھتے ہوئے ان سے ربط و تعلق کی اجازت ہوگی۔ لیکن اگر ایسا ربط رکھنا بھی پڑے دین کے فائدے کے لیے تو لیکن دل میں ان سے نفرت رکھیں گے، کیونکہ وہ ظالم ہے، اللہ کی بات نہیں مانتے، ظلم کرتے ہیں، اور ان کے لیے آگ کا عذاب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ استقامت اور سیدھی راہ پر قائم رہنا ہے، ہمیشگی اور ثابت قدمی کی ہدایت اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو دے رہے ہیں، کیونکہ یہ سب سے بڑی چیز ہے استقامت جو ہے۔ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے سرکشی سے روکا ہے، کیونکہ یہی تباہ کرنے والی چیز ہے، گو کسی مشرک ہی پر کی گئی ہو۔ پروردگار بندوں کے عمل سے آگاہ ہے، مداحنت اور دین کے کاموں میں ہمیں سستی نہیں کرنی ہے، شرک کی طرف نہیں جھکنا ہے، مشرکین کے اعمال پر رضامندی کا اظہار نہیں کرنا ہے، ظالموں کی طرف نہیں جھکنا ہے ورنہ آگ پکڑ لے گی۔ ظالموں کی طرفداری ان کے ظلم پر مدد ہے، یہ ہرگز نہ کرنے کو منع کیا گیا کہ ہرگز نہیں کرنا ہے۔ اگر ایسا کیا تو کون ہے جو تم سے عذاب الہی ہٹا دے گا؟ کوئی بھی اللہ کا عذاب ہٹا نہیں سکے گا، اور کوئی بھی ہم عذاب سے بچا نہیں سکے گا۔ اس کے بعد آیت نمبر 114 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن، اس میں نماز کا حکم ہے۔ وَأَقِمْ اور عقیم قائم کیجئے، الصلاۃ نماز، طرفین دونوں کناروں پر، النہاری دن کے، وزلفن اور کچھ حصہ، من اللیلی رات میں سے، انا بے شک، الحسناتی نیکیاں، یذہبنا لے جاتی ہیں، السیئات برائیوں کو، ذالکا یہ ذکرہ ہے، یاد دہانی ہے، للذاکرین لیے ذاکرین یاد رکھنے والوں کے لیے، ذاکرین ذاکر کی جمع ہے۔ رننگ ٹرانسلیشن آیت 114 رواں ترجمہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور دیکھو نماز قائم کرو دن کے دونوں سروں پر اور کچھ رات گزرنے پر، در حقیقت نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں، یہ ایک یاد دہانی ہے ان لوگوں کے لیے جو خدا کو یاد رکھنے والے ہیں۔ آیت کی طرف آتے ہیں۔ یہ کتنی اسٹرانگ آیت ہے، پہلے تو نماز کا حکم ہے، پھر جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نیکیاں جو ہے برائیوں کو لے جاتی، تو اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرنا ہے۔ کیا ٹائمنگز بتایا اللہ نے نماز کے؟ طرفین نہاری و زلفم من اللیل، دن کے دونوں سروں پر نماز برپا رکھ، اور رات کی ساتوں میں بھی، ٹھیک ہے۔ تو اس سے یہ مفسرین کہتے ہیں
کہ دن کے دونوں سروں سے مراد بعض لوگوں نے، بعض مفسرین نے صبح اور مغرب کی نماز لی ہے، اور بعض نے عشاء اور مغرب دونوں کا وقت مراد لیا ہے۔ امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ ممکن ہے کہ یہ آیت معراج سے قبل نازل ہوئی ہو، جس میں 5 نمازیں فرض کی گئیں۔ آپ کو پتہ ہے نا، معراج کی رات جو ہے اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ نے آپ سے فرمایا تھا کہ 5 نمازیں فرض ہیں۔ پہلے تو 50 کی گئی تھی، پھر موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پہ 5 کم کراتے رہے آپ سسم، اور پھر 5 رہ گئیں۔ تو معراج کی رات 5 نمازیں فرض کی گئیں، کیونکہ اس سے پہلے صرف 2 ہی نمازیں ضروری تھی۔ ایک طلوع شمس سے قبل، یعنی سورج نکلنے سے پہلے ایک نماز تھی، اور ایک غروب سے قبل، سورج غروب ہونے سے پہلے ایک تھی، اور رات کے پچھلے پہر میں نماز تہجد بھی تھی۔ پھر نماز تہجد امت سے معاف کر دی گئی، اور پھر اس کا وجوب بقول بعض آپ سسم سے بھی ساقط کر دیا گیا تھا، لیکن آپ سسم تو مسلسل پوری زندگی تہجد کی نماز پڑھتے رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نماز کے احکامات کے بعد، نماز کا حکم دینے کے بعد، ان الحسنات یذہبن السیئات ذالک ذکری للذاکرین، کہ یقیناً نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں، اور یہ نصیحت ہے نصیحت پکڑنے والوں کے لیے۔ تو اگر کوئی بھی برائی ہو جائے، کوئی بھی غلطی ہو جائے، تو توبہ استغفار تو ہے بھی ہے، اور یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ فوراً کوئی نیکیاں بھی کرنا شروع کر دیں، تو وہ نیکیاں کرنے لگیں گے نا، تو برائیاں تو جو ہے مٹ جائیں گی، برائیاں مٹا دیتی ہیں نیکیاں۔ جو بھی برائی ہو گئی، جو بھی غلط کام ہو گیا، تو نیکیاں کرنا شروع کر دیں، تو وہ جو برائیاں ہوئی اس کو مٹا دیں گے، توبہ اور استغفار کے ساتھ نیکیاں بھی کرنی۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں کہ جس طرح احادیث میں بھی ہے کہ مثلاً 5 نمازیں جو ہیں جمعہ دوسرے جمعے تک، ٹھیک ہے، یہ حدیث ہے ہمارے پاس، تو ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور ایک رمضان سے دوسرے رمضان کے مابین ہونے والے گناہوں کو دور دور ہو جاتے ہیں، بشرطے کہ کبیرہ گناہوں سے اجتناب کیا جائے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بتلاؤ اگر تم میں سے کسی کے دروازے پر بڑی نہر ہو، وہ روزانہ اس میں 5 مرتبہ نہاتا ہو، کیا اس کے بعد اس کے جسم پر میل کچیل باقی رہے گا؟ صحابہ نے عرض کیا نہیں۔ آپ سب نے فرمایا اسی طرح 5 نمازیں ہیں، ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ گناہوں اور خطاؤں کو مٹا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اب اس میں ہمیں اوقات بتائے گئے۔ ابن عباس وغیرہ کہتے ہیں کہ ان کے دن کے دونوں سرے سے مراد صبح کی اور مغرب کی نماز ہے۔ قتادہ رحمہ اللہ علیہ اور ضحاک رحمہ اللہ وغیرہ کا قول ہے کہ پہلے سرے سے مراد صبح کی نماز اور دوسرے سرے سے مراد ظہر اور عصر کی نماز ہے۔ رات کی گھڑیوں سے مراد عشاء کی نماز، اور مجاہد وغیرہ کہتے ہیں کہ مغرب اور عشاء کی نماز ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیوں کا کرنا گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک روایت میں، جس مسلمان سے کوئی گناہ ہو جائے پھر وہ وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ لی، حدیث ہے، تو اللہ اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے وضو کیا، پھر فرمایا اسی طرح میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرتے دیکھا ہے، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا جو میرے اس کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میرے اس وضو جیسا وضو کرے، پھر 2 رکعت نماز ادا کرے، جس میں اپنے دل سے باتیں نہ کرے، تو اس کے تمام اگلے گناہ معاف کر دی جاتے ہیں۔ لیکن ہماری تو نماز میں اتنے خیالات، اتنی باتیں آتی ہیں، تو وہ تو آئیں گی شیطان کی طرف سے، لیکن اپنے آپ کو نا کھینچ کے واپس لائیں، بالکل اٹینٹیولی نماز پڑھیں۔ تو جس میں اپنے دل سے باتیں نہ کرے، جس نماز میں اپنے دل سے باتیں نہ کرے، تو اس کے تمام اگلے گناہ معاف کر دی جاتے ہیں۔ اور مسند احمد میں ہے کہ آپ نے پانی منگوایا، وضو کیا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے
پھر فرمایا میرے اس وضو کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کیا کرتے تھے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میرے اس وضو جیسا وضو کرے اور کھڑا ہو کر ظہر کی نماز ادا کرے، اس کی صبح سے لے کر اب تک کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ پھر عصر کی نماز پڑھے تو ظہر سے عصر تک کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ پھر مغرب کی نماز ادا کرے تو عصر سے لے کر مغرب تک کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ پھر عشاء کی نماز سے مغرب سے عشاء تک کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ پھر یہ سوتا ہے، لوٹ پوٹ ہوتا ہے، پھر صبح اٹھ کر نماز فجر پڑھ لینے سے عشاء سے لے کر صبح کی نماز تک کے سب گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ یہی ہیں وہ بھلائیاں جو برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بتلاؤ تو اگر تم میں سے کسی مکان کے دروازے پر ہی نہر جاری ہو اور اس میں ہر دن 5 مرتبہ غسل کرتا ہو تو کیا اس کے جسم پر ذرا سا بھی میل کچیل رہ جائے گا؟ تو لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس یہی مثال ہے 5 نمازوں کی کہ ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ خطائیں اور گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 5 نمازیں اور جمعہ جمعہ تک اور رمضان رمضان تک کا کفارہ ہے، اور ایک عمرے سے دوسرے عمرے کے درمیان کا بھی گناہ معاف ہو جاتا ہے جب تک کہ کبیرہ گناہوں سے پرہیز کیا جائے۔ ہر نماز اپنے سے پہلے کی خطاؤں کو مٹا دیتی ہے۔ اور بخاری شریف میں ہے کہ کسی شخص نے ایک عورت کا بوسہ لے لیا، پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے اس گناہ کی ندامت ظاہر کی، اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اس نے کہا کیا میرے لیے ہی یہ مخصوص ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا نہیں، بلکہ ساری امت کے لیے یہ حکم ہے کہ جو ہے جب بدی ہو جائے، برائی ہو جائے تو کیا کریں؟ نیکی کر لیں تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ پھر مسند احمد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جس طرح تم میں روزیاں تقسیم فرمائی ہیں، اخلاق بھی تقسیم فرمائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دنیا تو اسے بھی دیتا ہے جس سے خوش ہو، اور اسے بھی جس سے غضبناک ہو۔ جو اللہ کی نہیں مان کے چلتا ہے اس کو بھی کھانا ملا ہوا ہے، روزی ملی ہوئی، گھر بار بیوی بچے ہر چیز ملی ہوئی ہے، کام کاج کاروبار کپڑے ہر چیز دنیا کی ہر نعمت ملی ہوئی ہے، لیکن دین صرف انہی کو دیتا ہے جن سے اسے محبت ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دین دیا ہے تو اللہ تعالیٰ کو آپ سے محبت ہے کہ ہر آلٹرنیٹ ڈے پہ آپ آ جاتی ہیں، اور جو ہے تو یہ کیا ہے دین اسی سے اللہ تعالیٰ انہی کو دیتے ہیں جن سے وہ محبت رکھتا ہے۔ تو اس پہ آپ خوش ہو جائیے، آپ لوگوں کے لیے میرے لیے آپ کے لیے بشارت ہے، اور بس اللہ تعالیٰ عمل کرنے والا بنا دے۔ اور اب دورہ قرآن بھی انشاءاللہ ہمارا شروع ہو رہا ہے، اس میں بھی آپ پونے دو ڈیڑھ پونے دو گھنٹے دے دیتی ہیں اپنا ٹائم اللہ کے لیے جمع ہوتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے محبت رکھتا ہے، اسی لیے آپ کو توفیق دی گئی کہ جمع ہوتی ہے اور ہم پڑھتے ہیں۔ اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، بندہ مسلمان نہیں ہوتا جب تک کہ اس کا دل اور اس کی زبان مسلمان نہ ہو۔ وہ ہے نا زبان سے کہہ دیا لا الہ الا اللہ، صرف زبان سے نہیں، وہ جو اقبال کا شعر ہے تو کیا ہے، دل بھی جو ہے اس دل سے بھی، دل بھی مانے، دل سے کہنا چاہیے چیز، اور پھر اعضاء بھی جو ہے ہمارے جوارے جو ہیں وہ بھی اس کی عملاً جو ہے کر کے دکھائیں جوارے بھی۔ اور بندہ ایماندار نہیں ہوتا جب تک کہ اس کے پڑوسی اس کی ایذاؤں سے بے فکر نہ ہو جائے۔ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایذائیں کیا کیا ہے؟ فرمایا دھوکہ اور ظلم۔ تو کسی کو دھوکہ نہیں کر دینا، ظلم نہیں کرنا، ظلم میں ہر برائی آ جاتی ہے۔ سنو جو شخص مال حرام کمائے پھر اس میں سے خرچ کرے، اللہ اسے برکت سے محروم رکھتا ہے۔ حرام مال کمانے والے ملینر اور بلینر اور ٹرائی بلینر بھی ہوں گے، لیکن ان کے پاس برکت نہیں ہوگی، بالکل برکت نہیں، وہ روتے رہیں گے پیسے کے لیے۔ اور تھوڑا سا مال آ رہا ہو، میں نے دیکھا ہے، اور اگر حلال کا ہو تو اتنی برکت ہوتی ہے کہ وہ جو ملین ٹرائی بلین کما رہے ہیں ان سے بھی زیادہ اس کی زندگی میں برکت ہوتی ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا آنکھوں سے۔ پھر اگر وہ حرام کمانے والا اس میں سے صدقہ کرے تو قبول نہیں ہوتا، اور جتنا کچھ اپنے بعد باقی چھوڑ مرے وہ سب اس کے لیے آگے دوزخ کا توشہ بنتا ہے۔ ظاہر حرام مال چھوڑے گا تو اولاد کو بھی وراثت جائے گی، تو وہ جو وہاں چھوڑے گا وہ سب اس کے لیے آگے دوزخ کا توشہ بنتا ہے، کیونکہ حرام تھا۔ یاد رکھو اللہ تعالیٰ برائی کو برائی سے نہیں مٹاتا بلکہ برائی کو بھلائی سے مٹاتا ہے۔ جو آپ کی آیت تھی نا آج کی، کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، تو یہ ہے اس طرح سے برائیاں مٹ جاتی ہیں۔
پھر ہم دیکھتے ہیں کہ روایت میں آتا ہے کہ کبائر یعنی بڑے گناہ کون کون سے ہیں نا، وہ تو ہم نے تفصیل میں کیا بھی تھا، پھر سے دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات یا صفات، نمبر 1 کبیرہ گناہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات یا صفات میں کسی کو شریک یا برابر قرار دینا، اسکرین پہ آئے گا یہ۔ نمبر 2 قصدن کسی فرض نماز کا چھوڑنا۔ نمبر 3 کسی کو ناحق قتل کرنا۔ نمبر 4 حرام کاری کرنا۔ نمبر 5 چوری کرنا، یہ سب ظلم کے، اس میں ظلم کی آیت پڑھ رہے نا۔ نمبر 6 شراب نوشی کرنا۔ نمبر 7 ماں باپ کی نافرمانی کرنا۔ نمبر 8 جھوٹی قسم کھانا۔ نمبر 9 جھوٹی گواہی دینا۔ نمبر 10 جادو کرنا۔ نمبر 11 سود کھانا۔ نمبر 12 یتیم کا مال ناجائز طور پر لے لینا۔ نمبر 13 میدان جہاد سے بھاگنا۔ نمبر 14 پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا، کسی کا مال نمبر 15 کسی کا مال ناجائز طور پر غصب کرنا۔ نمبر 16 عہد شکنی کرنا۔ 17 امانت میں خیانت کرنا۔ 18 کسی کو گالی دینا۔ نمبر 19 کسی شخص کو ناحق مجرم قرار دینا۔ تو ان سب چیزوں سے بچنا ہے۔ پھر آیت نمبر 115 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن، ماشاءاللہ بہت جلدی ختم ہونے والی، آپ کی تکمیل ہونے والی سورۃ الہود کی آج ہی۔ 115 وَاصْبِرْ اور صبر کیجئے۔ ہاں دیکھیں یہ میں نے پڑھا تھا یہ والا سارا نا، چلیں میں پھر سے پڑھ دیتی ہوں، چلیں اللہ تعالیٰ چاہ رہا ہے کہ اس کی ریویژن کریں تاکہ ظلم نہ کریں اور اچھے کام کریں اور ہم ایسا کرنے والوں کو بھی روکیں۔ تو جو برائی کو، جو ایمان کا لیول ہوتا یہ ہوتا ہے کہ کیا کریں کہ ہاتھ سے روکیں۔ اب ہم لوگ وہ تو نہیں ہے، رئیس تو نہیں ہے، عمرہ تو نہیں ہے، تو ہم ہاتھ سے تو نہیں روک سکتے۔ تو دوسرا لیول ہے کہ زبان سے روکیں برائی کو، زبان سے بھی نہیں اگر روک سکتے تو دل میں کم از کم برا سمجھے برائی کو۔ تو حدیث میں کبائر گناہ کے بارے میں آتا ہے کہ کون کون سے ہیں۔ نمبر 1 اللہ تعالیٰ کی ذات یا صفات میں کسی کو شریک یا برابر قرار دینا۔ نمبر 2 قصدن کسی نماز کا چھوڑنا۔ نمبر 3 کسی کو ناحق قتل کرنا۔ نمبر 4 حرام کاری کرنا۔ نمبر 5 چوری کرنا۔ نمبر 6 شراب نوشی کرنا، شراب پینا، شراب بیچنا، شراب خریدنا، شراب کی دکانوں میں کام کرنا۔ نمبر 7 ماں باپ کی نافرمانی کرنا۔ نمبر 8 جھوٹی قسم کھانا۔ نمبر 9 جھوٹی گواہی دینا۔ نمبر 10 جادو کرنا۔ نمبر 11 سود کھانا۔ نمبر 12 یتیم کا مال ناجائز طور پر لے لینا۔ نمبر 13 میدان جہاد سے بھاگنا۔ نمبر 14 پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا۔ 15 کسی کا مال ناجائز طور پر غصب کرنا۔ 16 عہد شکنی کرنا۔ 17 امانت میں خیانت کرنا۔ 18 کسی کو گالی دینا۔ یہ سب کیا ہے؟ منافقت کی علامت ہے نا، 4 جھوٹ بولنا، گالی دینا، عہد شکنی کرنا، امانت میں خیانت کرنا۔ اور منافق تو آگ کے نچلے درجے میں ہوگا۔ ان المنافقون فی الدرک الاسفل من النار۔ کسی شخص نمبر 19 کسی شخص کو ناحق مجرم قرار دے دینا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب گناہوں سے بچائے، آمین یا رب العالمین۔ اور ہمارا جو ہے اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو ہم زبان سے روکنے والے بنے، زبان سے نہیں روک سکتے، دونوں تو لیول پہ ہم مجبور ہیں، تو کم از کم دل سے ظلم کو، برائی کو برائی سمجھے۔ ویسے ہم نے تو کافی ڈیٹیل میں کیے تھے کبیرہ گناہ، 70 کبیرہ گناہ کیے تھے اور زبان کے 40 گناہ بھی کیے تھے، اور اس کی چھوٹی ویڈیو بھی بن گئی ہے، آپ سب لوگوں کو معلوم ہے۔ ہماری ثنا بیٹی بھی بنا رہی ہیں، اور ہماری علینا جو ہے، علینا بیٹی جو ہے، اسما کی بیٹی جو ہے ہماری اسما بہن کی، تو وہ بھی بنا رہی ہیں ماشاءاللہ۔ اور میں برابر مسلسل پوسٹ بھی کر رہی ہوں، واٹس ایپ پہ بھی، فیس بک پہ بھی، اور یوٹیوب پہ بھی، تو اس کو بھی آگے بڑھایا کریں، کیونکہ چھوٹی ویڈیو جلدی دیکھی جاتی نا، تو اس میں سے سبق آموز باتیں چھوٹی چھوٹی ویڈیو ہوتی، وہ اٹھا کے ہم بنائی جا رہی ہیں، الحمدللہ یہ بچیاں بنا رہی ہیں، ہمیں دے رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 115 انشاءاللہ۔ آیت 115 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن۔ وَاصْبِرْ اور صبر کیجئے، فَإِنَّ بے شک اللہ لا یضیع نہیں وہ ضائع کرتا اجر المحسنین احسان کرنے والوں کا، محسن کی جمع۔ رواں ترجمہ، رننگ ٹرانسلیشن 115۔
اب آپ سسم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ صبر کیجئے، اور صبر کر اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر کبھی ضائع نہیں کرتا۔ آیت کی طرف آتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سسم کو فرما رہے ہیں کہ وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، آپ صبر کرتے رہیے، جو کچھ یہ آپ کے ساتھ کر رہے ہیں، آپ کی تکذیب کر رہے ہیں، مان کے نہیں دے رہے ہیں، آپ کو جھوٹا کہہ رہے ہیں، مجنون کہہ رہے ہیں، جادوگر کہہ رہے ہیں، کوئی املا کراتا ہے، کوئی انہیں پڑھاتا ہے وغیرہ وغیرہ، اور آپ کی ہجو کرتے ہیں اور صحابہ کرام کی بھی، تو آپ اس پر صبر کیجئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا، کیونکہ آپ محسنین میں سے ہیں، اور جو ہے محسنین کو ہوتے ہیں نیکی کرنے والے ہوتے ہیں، اور ایک نیکی کر رہے ہیں، نیک کام کر رہے ہیں، خود بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ چل رہے ہیں، اور جو ہے تبلیغ کا کام بھی کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ ابھی پیچھے بات ہوئی نا کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، ٹھیک ہے، کہ اچھائیاں جو ہے برائیوں کو مٹا دیتی ہیں، تو جب ہم نیکی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کرے جائیے، نیکی کرے جائیے، اللہ تعالیٰ جو ہے اجر ضائع نہیں کرے گا، ضرور اس کا اجر ملے گا۔ یہ نہ سوچے کہ نہیں مجھے تو کوئی اجر نہیں، ضرور ملتا ہے، اللہ تعالیٰ ضرور اجر دیتے ہیں اس کا، ٹھیک ہے۔ اور میں تو اتنی نیکی کر رہی ہوں اور وہ میرے رشتہ دار بھی مجھ سے اچھا سلوک نہیں کرتے وغیرہ وغیرہ، نہیں، اللہ تعالیٰ ضرور اجر دیں گے۔ اب 116 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن۔ فلو، فلولا، پھر لو، کیوں، لا، نہ، فلولا، پھر کیوں نہ، کانا ہوئے، من القرونی، ان امتوں میں سے، من قبلکم جو تم سے پہلے تھی، اولو بقیتن انجام پر نظر رکھنے والے، اولو ہوتے رکھنے والے، ٹھیک ہے، اولو، اولو رکھنے والے، بقیتن انجام پر، اولو بقیتن انجام پر نظر رکھنے والے، ینہونا جو روکتے، نہیں سے نون ہایا، عن الفسادی فساد سے، فی الارضی زمین میں، الا مگر قلیلاً بہت تھوڑے، ممن ان میں سے جنہیں، انجینا نجات دی ہم نے، منہم ان میں سے، واتبعا اور پیچھے لگے، الذین وہ جنہوں نے، ظلموا ظلم کیا، ماں اس کے جو، اترفو وہ عیش و آرام دیے گئے تھے، فی ہی جس میں، وقانو اور تھے وہ، مجرمین مجرم، مجرمین مجرم کی جمع، رننگ ٹرانسلیشن، رواں ترجمہ، آیت 116، پھر کیوں نہ ان قوموں میں جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں، ایسے اہل خیر موجود رہے جو لوگوں کو زمین میں فساد برپا کرنے سے روکتے، ایسے لوگ نکلے بھی تو بہت کم، جن کو ہم نے ان قوموں میں سے بچا لیا، ورنہ ظالم لوگ تو انہی مزوں کے پیچھے پڑے رہے جن کے سامان انہیں فراوانی کے ساتھ دیے گئے تھے، اور وہ مجرم بن کر رہے۔ آیت کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فلولا کان من القرون من قبلکم اولو بقیت، بس کیوں نہ تم سے پہلے زمانے کے لوگوں میں سے اہل خبر لوگ ہوئے، جو وہ کیا کرتے، ینہونا عن الفسادی فی الارضی جو زمین میں فساد پھیلانے سے روکتے، ایسے لوگ کیوں نہیں ہوئے پہلے کی لوگوں میں، جو کیا پہلے زمانے میں جو کیا کرتے، جو زمین میں ظلم ہو رہے ہیں، فساد ہو رہے ہیں، جو گناہوں کی ہم نے تفصیل پڑھی، وہ سب گناہ ہو رہے ہیں، ان کو ایسے لوگ کیوں نہ ہوئے جو ایسے گناہوں سے، فساد سے لوگوں کو روکتے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا قلیلا ممن انجینا منہم، سوائے ان چند کے جنہیں ہم نے ان میں سے نجات دی تھی، یعنی کہ وہ لوگ بہت کم تھے جو برائیوں سے لوگوں کو روکتے تھے، تو جب عذاب آیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ممن انجینا منہم، وہ بہت تھوڑے تھے جن کو ہم نے نجات سے بچا لیا، کیونکہ وہ لوگوں کو روکتے تھے، کس سے روکتے تھے، برائی کرنے سے، یعنی گزشتہ امتوں میں، جو پچھلی امتیں گزری ہیں، امتوں میں ایسے نیک لوگ کیوں نہ ہوئے جو اہل شر، جو شر ڈھاتے تھے اور اہل منکر کو شر سے روکتے، منکرات سے روکتے، فساد سے روکتے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ایسے لوگ تھے تو صحیح، لیکن بہت تھوڑے تھے، الا قلیلاً، جنہیں ہم نے اس وقت نجات دے دی جب دوسروں کو عذاب کے ذریعے سے ہلاک کیا گیا تھا۔ اور یہ بات بہت اچھی طرح آپ کو معلوم ہے، سب کے واقعے میں بنی اسرائیل کے، کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا تھا کہ مچھلیاں سیٹرڈے کے دن نہیں پکڑنی، ہمارا جمعہ ہے، ان کا سیٹرڈے ہے، اور کرسچنس کا سنڈے ہے، تو سیٹرڈے کے دن، ہفتے کے روز، سبت کے روز عبادت کرنی ہے۔ اب انہوں نے ہیلا تراشا کہ جمعے کی رات کو
جال ڈال دیتے تھے تاکہ مچھلیاں اس میں پھنس جائیں، اور یہ ایک آزمائش بھی تھی ان کے لیے کہ ہفتے کے روز مچھلیاں جو ہے یعنی کہ اچھل اچھل کر آتی تھیں اور دوسرے دنوں میں نہیں آتی تھیں، تو یہ ان کی ایک آزمائش تھی۔ اب تین گروہ ہوتے ہیں، ہمیشہ تین گروہ ہوتے ہیں نا دنیا میں، ایک تو ہوتا ہے جو اللہ کی بات مان لیتا ہے، ٹھیک ہے، ایک اب نہیں کرتا وہ کام جسے اللہ نے روکا، ایک گروہ ہوتا ہے اللہ کی بات مان لیتا ہے اور لوگوں کو بھی روکتا ہے، ٹھیک ہے، اور ایک گروہ ہوتا ہے اللہ کی بات تو مان لیتا ہے نہیں کرتا ہے، دوسروں کو نہیں روکتا ہے، امر بالمعروف نہیں انل منکر نہیں کر رہا ہے، اسی کی بات اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ اور ایک گروہ ہوتا ہے وہ تو جو ہے فسادی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، کرپشن دنیا میں کر رہا ہو تو مان کے ہی نہیں دیتا ہے، وہ تو خلاف ہی چل رہا ہوتا ہے۔ تو جب یہ سب کے واقعے میں بھی تین گروہ ہو گئے، تو جب عذاب آیا تو دو گروہ پہ آیا، ان پہ آیا جو مان کے نہیں دے رہے، ان پہ تو آنا ہی تھا، اور ان پہ بھی آ گیا جو رکتے تھے، مچھلیاں نہیں پکڑتے تھے، اللہ کے حکم مانتے تھے، لیکن امر بالمعروف نہیں انل منکر نہیں کرتے تھے، دوسروں کو بھی نہیں روکتے تھے کہ بھائی تم بھی نہیں کرو جب اللہ نے منع، تو وہ بھی عذاب کے پھیرے میں آ گیا، ان پہ بھی عذاب آ گیا۔ اور جو لوگ تھے جو خود بھی نہیں کرتے تھے اور لوگوں کو بھی منع کرتے تھے کرنے سے، تو وہ آگ کے عذاب سے بچ گئے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمیں وہاں سے بھی اس واقعے سے بھی معلوم ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر فرمایا ایسے لوگ تھے تو صحیح لیکن بہت تڑے، پھر فرمایا جنہیں ہم نے اس وقت نجات دی جب وہ دوسروں کو عذاب کے ذریعے سے ہلاک کر دیا۔ اچھا، اب اللہ تعالیٰ فرماتے وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، ظالم لوگ تو اس چیز کے پیچھے پڑ گئے، ما اترفو، کس چیز کے پیچھے پڑ گئے، جو وہ عیش و آرام دیے گئے تھے، ٹھیک ہے، تو وہ اس میں پڑ گئے، وفیہ اترفو فیہ وکانوا مجرمون، تو اس چیز کے پیچھے پڑ گئے جس میں انہیں آسودگی دی گئی تھی، جو عیش و عشرت کے سامان دیے گئے تھے، اور وہ گناہ گار تھے۔ تو ہوتا یہی ہے کہ یعنی یہ ظالم جو ہوتے اپنے ظلم پر قائم رہے اور اپنی مدہوشیوں میں مست رہے، تو اترفو دیکھیں نا، عیش و آرام، تو ہم قرآن میں بھی پڑھتے ہیں کہ پیغمبروں نے اللہ سے کہا کہ یا اللہ، یہ جو مترفین تھے جن کو آپ نے دنیا کی سہولتیں دی ہوئی تھی، ریسورسز سارے دیے ہوئے تھے، بہت عیش و آرام دیے گئے تھے، وہی بات کو مان کے نہیں دیتے، ٹھیک ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ عیش و آرام ان کو جو دیا جاتا ہے نا، تو وہ اتنے مست ہوتے ہیں، اپنی مدہوشیوں میں مست رہتے ہیں، اور جو ہے وہ کرپشن سے باہر نہیں آتے، ظلم پر ہی قائم رہتے ہیں، اور جو ہے کہ حدوں کو چھو لیتے ہیں، اور مست رہتے ہیں، حتیٰ کہ عذاب نے انہیں آ لیا، اور وہ تھے مجرم، وہ مجرم قوم تھے، مجرم ہی رہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اپنی زندگی میں آپ دیکھیں کہ ساروں کی نہیں بات کر رہی ہوں، میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہے کہ جتنے ایسی اولادیں، ایسے بچے، آپ بھی اس سے اتفاق کریں، جن کے پاس ریسورسز کم ہوتے ہیں، غریب ہوتے ہیں، بہت مشکلوں سے پل رہے ہوتے ہیں، والدین کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہوتے، میں نے دیکھا ہے وہ اتنی نعمتوں کا شکر کرنے والے، اتنے والدین کے قدردان ہوتے ہیں، اتنے والدین کو جو ہے بڑے ہو کے سکھ پہنچاتے ہیں، ان کی ہیلپ کرتے ہیں، پیسوں سے، جان سے، مال سے، والدین کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں بڑھاپے میں۔ اور میں نے زیادہ تر، میں سب کی بات نہیں کر رہی ہوں، ہم تو عمومی طور پہ ہر چیز لیتے ہیں، وہ بچے میں نے دیکھا کہ جو بہت عیش و عشرت میں پلے ہوتے ہیں، ان کے منہ سے نکلا نہیں اور دے دیا، جو سلور سپون لے کے منہ میں پیدا ہوتے ہیں، وہ زیادہ تر، سب کی بات نہیں کری، وہ جو ہے اتنے اچھا ساتھ والدین کا نہیں دیتے، کیونکہ انہیں ساری آسائشیں میسر ہوتی، تو انہیں یہ خیال ہی نہیں آتا ہے کہ اب بوڑھے ہو گئے۔ اب تو یہ دیکھا ہے کہ خود تو رہے، پڑھا لکھا دیا، ماں باپ نے عیش و عشرت دیے، وہ مترفین تھے، ہر طرح کی ان کو اترفو تھے، ہر طرح کے عیش و آرام دیے گئے، اور خود تو جو محلوں میں رہ رہے ہیں، اور والدین آپ دیکھیں، آپ خود دیکھیں، آنکھیں کھولیں، سب طرف پوری دنیا میں جہاں جہاں جس ملک سے ہم آئے اور جہاں بھی ہم رہ رہے ہیں، والدین جھوپڑی میں اور خود محلوں میں، ان کو ہوش ہی نہیں کہ والدین نے اتنی ہمارے لیے محنت کی۔ تو یہی بات اللہ تعالیٰ یہاں بھی فرما رہے ہیں کہ پھر وہ جو ہے اپنی مستیوں میں جو ہے اپنی مد ہوشیوں میں مست رہے، حتیٰ کہ اللہ کا عذاب آ گئے اور وہ ظلم کرتے رہے۔ اچھا، اب آیت نمبر 117، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن، آیت 17، وما، اور نہیں، کانا ہے رب کا، رب آپ کا، لیہلکا، کہ وہ ہلاک کر دے، القریٰ، بستیوں کو، بظلم، ظلم سے، واہلھا، جبکہ باشندے اس کے مصلحون، اصلاح کرنے والے ہوں، صلح سے، صاد لام ہا، اس کا روٹ ورڈ ہے۔ رننگ ٹرانسلیشن،
پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ کا رب ایسا نہیں کہ بستیوں کو ناحق تباہ کرے حالانکہ ان کے باشندے اصلاح کرنے والے ہوں۔ آیت کی طرف آتے ہیں، وَمَا كَانَ رَبُّكَ، آیت کی طرف، وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ، کہ آپ کا رب ایسا نہیں ہے کہ ہلاک کر دے کس کو، القرا، بستی کو، بظلم، ظلم کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے، اپنے بندوں پہ ظلم نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کسی بستی کو ظلم کے ساتھ ہلاک نہیں کرتے۔ بظلم و اہلوا، اور اس کے رہنے والوں کو، و اہلوا مصلحون، جبکہ اس کے رہنے والے نیکوکار ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے جو نیک ہوتے ہیں ان کو جو ہے ان بستیوں کو ہلاک نہیں کرتے ہیں، جو مجرمین ہوتے ہیں، جو پیچھے پڑا اور جو ظالم ہوتے ہیں، جو گناہ کر رہے ہوتے ہیں، ان کو ہلاک کرتے ہیں۔ اور یہ بھی آتا ہے نا روایت میں کہ جہاں استغفارات ہو رہے ہوں، اللہ کے ذکر ہو رہے ہوں، تو وہ بستیاں بھی ظلم سے بچ جاتی۔ تو ضرور ذکر سے اپنی زبانوں کو تر رکھے، استغفارات بہت کریں۔ آج کل جو حالات چل رہے ہیں، جو فتنے کا دور ہے، تو اپنی زبان کو، اب مجھے پتا ہے آپ قرآن کی اسٹوڈنٹ ہیں، ویسے بھی یہ تو ہے نا، پچھلی آیت بھی تھی نا کہ یہ تو ذکر ہے ذاکرین کے لیے، ہے نا، تو یہ تو قرآن تو پورا کا پورا ذکر ہے، نصیحت ہے، واعظ ہے۔ تو ضرور اپنی زبانوں کو، میں بھی فرسٹ لیسن فہمی کہ تر رکھیں گے استغفارات سے اور اللہ کے ذکر سے۔ اور استغفارات کے فائدے تو آپ کو پتہ ہی ہیں کہ بہت سارے ہیں، کہ آسمان برستا ہوا بہت آئے گا، بہت زیادہ بارش ہوں گی، مال سے، بیٹوں سے اللہ مدد کریں گے، جنات ہوں گی، باغات ہوں گی، نہریں ہوں گی، اور جو ہے بہت سارے فائدے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے، کسی بستی کو اللہ تعالیٰ ہلاک نہیں کرتے جب تک کہ اس میں نیک وکار لوگ ہوں، نیک لوگ ہوں، اور جو ہے نیک کام کر رہے ہوں اور گناہ نہ کر رہے ہوں، تو اللہ کبھی نہیں ہلاک کرتے ان کو۔ اب اللہ تعالیٰ نے جو ان آیت میں فرمایا ہے کہ یعنی سوائے چند لوگوں کے ہم گزشتہ زمانے کے لوگوں میں ایسے کیوں نہیں پاتے جو شریروں اور منکروں کو برائیوں سے روکتے، یہی وہ ہے جنہیں ہم اپنے عذاب سے بچا لیا کرتے ہیں، جو لوگوں کو روکتے ہیں برائیوں سے۔ اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس امت میں ایسی فرمایا کہ اس امت میں ایسی جماعت موجود رہے گی جو حکم دے گی، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ الی الخیر، جو نیکی کا حکم دے گی، برائی سے روکے گی، بھلائی اور نیکی کی دعوت دینے والی ایک جماعت تم میں ہر وقت موجود رہنی چاہیے۔ ظالموں کا شیوا یہی ہے کہ وہ اپنے بری عادتوں سے باز نہیں آتے، نیک علماء کے فرمان کی طرف توجہ بھی نہیں کرتے۔ پہلے نبیوں کی بات نہیں مانتے تھے، اب جو ہے علماء کوئی اچھی بات کریں تو ان کی طرف توجہ نہیں دیتے، بلکہ کہ ان کا تو مرڈر ہی کر دیتے، قتل ہی کر دیتے، کہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری۔ اکثر آپ سنتے نا کہ فلاں کو جو ہے قتل کر دیا گیا یا غائب ہو گئے، ان کو غائب کر دیا گیا۔ تو نیک علماء کے فرمان کی طرف بھی توجہ نہیں کرتے، یہاں تک کہ اللہ کے عذاب ان کی بے خبری میں ان پر مسلط ہو جاتے، وہ مستیوں میں مست ہوتے ہیں اپنی آسائشوں میں، اور اچانک ان پہ اللہ کا عذاب آ جاتا ہے۔ پھر بھلی بستیوں پر، نیک لوگوں پر اللہ کی طرف سے عذرائے ظلم، عذاب کبھی آتے ہی نہیں۔ اور اللہ، ہم ظلم سے پاک ہیں، لیکن خود ہی وہ اپنی جانوں پر مظالم کرنے لگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو ظلم نہیں کرتے، انسان خود ہی جو ہے گناہ کر کر کے اللہ کے عذاب کو، اللہ کے غضب کو دعوت دیتا ہے۔ آیت نمبر 118 انشاءاللہ ٹرانسلیشن، وَلَوْ، و اور لو اگر، آیت 118، شاء چاہتا، ربکا تیرا رب، لجعلا تو کر دیتا، الناسا لوگوں کو، امتن امت، واحدتن ایک، و اور لا یزالونا وہ ہمیشہ رہیں گے، مختلفین اختلاف کرتے ہوئے۔ اسکرین رک گیا ہے مجھے لگ رہا ہے، آپ سب لوگوں کو لگ رہا ہے جی رک گیا ہے۔ رک گیا ہے نا؟ ہاں عظما جی، شاید ان کا انٹرنیٹ سلو ہو گیا۔ دیکھیں اس طرح اللہ تعالیٰ ہمارا صبر آزماتے۔ چلے ہم نے تو کر لیا، آپ لوگ تو سن کے بھی سمجھ جاتی ہیں، ماشاءاللہ قرآن کی اسٹوڈنٹ ہیں۔ اب میں رننگ ٹرانسلیشن کرتی ہوں، کیونکہ ان کا اسکرین آ بھی گیا تو یہ ہماری ہو چکی نا، کیونکہ اتنا ٹائم نہیں۔ ہاں اب یہ رننگ ٹرانسلیشن، ٹھیک ہے، ٹائم نہیں ہے نا، ہمیں ختم کرنی ہے ٹائم فریم میں۔ اچھا، بے شک تیرا رب اگر چاہتا تو تمام انسانوں کو ایک گروہ بنا سکتا تھا، مگر اب تو وہ مختلف طریقوں ہی پر چلتے رہیں گے۔
تو آیت کی طرف آتے ہیں، وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر آپ کا پروردگار چاہتا تو سب لوگوں کو ایک ہی راہ پر ایک گروہ کر دیتا۔ اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں تھا، ساروں کو مسلمان پیدا کر دیتا، سبھی ایک گروہ پر ہو جاتے۔ لیکن یہ بھی ہمارا ٹیسٹ ہے، اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا، ہمیں برین دیا، ہمیں ذہن دیا، دماغ دیا، اور ہمیں اختیار دیا ہے اس دماغ سے کہ کیا کرتے ہو، اللہ کی مان کے چلتے ہو کہ نہیں۔ لیکن اللہ کو سب معلوم ہے کہ کون کیا کرنے والا ہے، کون کیا کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، وہ تو برابر اختلاف کرنے والے ہی رہیں گے، اور وہ اختلاف کرتے رہے نا، اور کر رہے ہیں، ہم نے دیکھا کہ اور جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطیع و فرما کون ہوں گے، مطیع و فرما بردار جو ہوں گے وہی نجات پانے والے ہیں، وہی جنت میں جائیں گے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہودیوں کے 71 گروہ ہوں گے، نصارہ کے، کرسچنز کے 72 فرقے ہوں گے، اور ہماری امت مسلمہ کے 73 فرقے ہو جائیں گے۔ کس وجہ سے ہوا یہ سب؟ اختلاف کی وجہ تو سب جہنمی ہیں سوائے ایک جماعت کے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہیں؟ آپ نے جواب دیا وہ جو اس پر ہوں جس پر میں ہوں، تو وہی جنت میں جائیں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے، مان کے چلیں گے۔ تو یہی اسی لیے فرمایا نا، ان کنتم تحبون اللہ ان کنتم فاتبعونی ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ تو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو فاتبعونی، میری پیروی کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ تو اگر ہمیں اللہ کی محبت چاہیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی ہے، تو وہی کامیاب ہوں گے۔ یہی چیز اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو جنت میں جائیں گے، جہنم سے روک دیے جائیں گے، جس پر میں ہوں اور میرے اصحاب ہیں۔ اور مستدرک حاکم میں ہے کہ بقول عطا کے مختلفین سے مراد یہودی، نصرانی، انہوں نے اختلاف کیا، مجوسی ہیں، اور اللہ کے رحم والی جماعت سے مراد یک طرفہ دین اسلام کے مطیع لوگ ہیں۔ تو جو اللہ نے کہا کہ رحم کس پہ کریں گے، کون سی جماعت پہ؟ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مان کے چلیں گے، دین اسلام کے جو مطیع لوگ ہوں گے، مطیع و فرما بردار ہوں گے۔ 119 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن، اللہ مگر 119 اللہ مگر من جس پر رحم کرے رب کا، رب آپ کا، ولی ذالکا، اور اسی لیے خلقہم، اس نے پیدا کیا انہیں، وتمت، اور پوری ہو گئی، کلمتو، بات، ربکا، آپ کے رب کی، لأملأنا، البتہ میں ضرور بھر دوں گا۔ یہاں پہ دو تاکید ہیں، لا البتہ، اور لأنا نون پہ شد ہے، تو البتہ میں ضرور بضرور بھر دوں گا، کس کو؟ جہنما، جہنم کو، من الجنتی، جنوں سے، والناسی، اور انسانوں سے، اجمعین، سب کے سب۔ اب ہم رننگ ٹرانسلیشن 119، اور اللہ تعالیٰ فرما رہتے ہیں، اور بے راہ رویوں سے صرف وہ لوگ بچیں گے جن پر تیرے رب کی رحمت ہے۔ اسی آزادی انتخاب اور اختیار کے لیے ہی تو اس نے انہیں پیدا کیا تھا، اور تیرے رب کی وہ بات پوری ہو گئی جو اس نے کہی تھی کہ میں جہنم کو جن اور انسان سب سے بھر دوں گا۔ تو آیت کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس میں کہ اللہ من رحمہ ربکا، بس ان کے جن پر آپ کا رب رحم فرمائے وہ جو ہے جہنم میں نہیں جائیں گے۔ وَلِذَالِکَ خَلَقَهُمْ، اور انہیں تو اسی لیے پیدا کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ اسی لیے پیدا کیا کا مطلب بعض نے اختلاف اور بعض نے رحمت لیا ہے، کہ بعض لوگ اختلاف کریں گے اللہ کی باتوں میں، اور بعض جو ہے مان لیں گے تو وہ رحمت میں ہوں گے۔ دونوں صورتوں میں مفہوم یہ ہوگا کہ ہم نے انسانوں کو آزمائش کے لیے پیدا کیا ہے، جو دین حق سے اختلاف کا اختیار کرے گا، دین حق سے اختلاف کا راستہ اختیار کرے گا، وہ آزمائش میں ناکام، اور جو اسے اپنا لے گا، جو دین پر چلے گا، وہ کامیاب ہوگا اور رحمت الہی کا مستحق ہوگا۔ یا اللہ ہم پہ رحم کر دیجئے، ہم پہ فضل کر دیجئے۔ اللہم انا اسلک من فضلک و رحمتک فإنہ لا یملکھا فإنہ لا یملکھا الا انت۔ اللہ ہم پر رحمت کر دیجئے، اپنا فضل کر دیجئے، اور رحمت اور فضل کو آپ کے سوا کوئی دینے پر قادر نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت میں، وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ، اور آپ کے رب کی یہ بات پوری ہے،
کیا پوری ہے؟ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ اجمعین، کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سب سے پر کر دوں گا، یعنی بھر دیں گے نا۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ جنات بھی مکلف ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی جواب دہ ہوں گے، کوئی اور مخلوق سے حساب کتاب نہیں ہوگا، صرف جن اور انس سے ہوگا۔ تو یہ جو جہنم کا لفظ آیا نا یہاں پہ، جہنما، لَأَمْلَأَنَّ جہنما، تو جہنم کا روٹ ورڈ ہے جیم ہا نون میم، ٹھیک ہے۔ روٹ ورڈ تو 3 ہوتے ہیں ہمیشہ، لیکن کچھ ورڈز کے 4 بھی روٹ ورڈ ہوتے ہیں، جیسے یہاں جیم ہا نون میم جہنم دوزخ کا نام ہے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ اصل فارسی لفظ جنان سے معرب ہی ہے، واللہ عالم۔ جہنم کے مختلف طبقات درکات علی سبیل التنزل یہ ہیں: نمبر 1 جہنم، نمبر 2 لظہ، نمبر 3 حطمہ، نمبر 4 سعیر، نمبر 5 سقر، نمبر 6 جہیم، نمبر 7 حاویہ۔ حاویہ جو ہے سب سے نیچے منافقوں کا یہی ٹھکانہ ہے، کیونکہ ہم پڑھتے ہیں کہ منافق آگ کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ اچھا، اب وہ دن کیسا ہوگا، جہنم کا دن کیسا ہوگا، اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں ذرا۔ وہ دن کیسا دن ہے، یعنی قیامت کا دن کیسا دن ہے؟ وہ دن کیسا دن ہے جس سے کوئی بھاگ نہیں سکتا، یہ ضرور یہ دن آ کے رہے گا، وہاں سے کوئی بھاگ نہیں سکے گا۔ دنیا میں تو کوئی چیز کوئی آگ لگ رہی ہوتی ہے کسی بلڈنگ میں، کسی ہاؤس میں، تو ادھر سے کود ادھر سے چھلانگ لگا ایگزٹ ہوتے ہیں، نکل جاتے ہیں، لیکن اس دن تو کوئی بھاگ نہیں سکے گا، قیامت کے دن جس میں اللہ اولین و آخرین کو جمع کرے گا اور حساب کرے گا۔ آدم علیہ السلام کی امت میں سے پہلا انسان سے لے کر ساری امتیں جمع ہوں گی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا آخری انسان وہاں جمع ہوگا، سب 2 پیر پہ کھڑے ہوں گے، کہا جاتا ہے کہ عرفات میدان حشر ہوگا، واللہ عالم۔ اور مختلف آراء ہیں اس میں مفسرین کی۔ پھر جو شر اور خیر کیا ہوگا، اس کی سختی ہوگی، اس کا حساب کتاب ہوگا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اور اس کے احوال اور مصیبتوں سے ڈرو، سورج سوانیزے پہ ہوگا، اور جو ہے آپ کو پتہ ہے بہت تیز ظاہر سوانیزے پہ سورج ہوگا تو کتنی گرمی، کتنی اس کی تپش ہوگی، بہت سخت دن ہوگا۔ لیکن جو نیک لوگ ہوں گے ان کے لیے تو ایسا ہوگا جیسے ایک نماز سے دوسری نماز کا وقفہ، اللہ مجلنا منہم، اللہ وہ قیامت کا سخت ترین دن ہمارے لیے ایسا بنا دے۔ حال عالم یہ ہوگا کہ پیغمبروں کے پاس لوگ جائیں گے کہ آپ دیکھتے نہیں یہ دن کتنا سخت ہے، تو ہر تمام ایک کے بعد دوسرے، آدم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یہ طویل حدیث آپ لوگ کر چکے ہیں، ہر پیغمبر دوسرے پیغمبر کے پاس بھیجے گا، وہ کہے گا مجھ سے لغزش ہوئی، نبی معصوم ہوتے ہیں، ان سے گناہ نہیں ہوتے، وہ کہیں گے ہم سے لغزش ہوئی، آپ آدم علیہ السلام کہیں گے موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ کہیں گے عیسیٰ علیہ، ایک دوسرے کے پاس بھیجیں گے کہ ہم سے لغزش ہوئی ہے۔ اور اس دن رب اتنا ہی غصے میں، جس پیغمبر سارے کہیں گے کہ کبھی ایسے غصے میں رب نہیں تھے جیسے آج غصے میں، نفسی نفسی نفسی، ہر کوئی پیغمبر تک کہیں گے نفسی نفسی، ایسا وہ دن ہوگا جو کہ وہ معصوم ہوتے ہیں نبی۔ تو اللہ نے قیامت کے دن کو یومن عظیمن، بڑا دن کہا ہے، اللہ نے اس دن کو یومن عقیمن، منحوس دن کہا ہے، اس دن کا نام یومن عبوسن قمطریرا، سخت مصیبت کا انتہائی طویل دن رکھا ہے، شدید مشکل دن ہوگا۔ اس کے نام بھی ہم نے دیکھے پڑھ لیے کہ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے۔ پھر سورۃ البقرہ میں ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو ظالموں کا ہم نے سب پڑھا اور سارے گناہ پڑھے، کہ فَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، یہ وہ لوگ ہیں جو اصحاب النار ہیں، جہنم میں جانے والے ہیں، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ ظالم لوگ تو گناہوں میں گرنا اور توبہ نہ کرنا انسان کو جہنم میں لے جانے کا باعث بنتا ہے۔ کون سی چیزیں گناہوں میں جہنم میں لے جائیں گی؟ آگ میں گناہوں میں گرنا اور توبہ نہ کرنا انسان کو جہنم میں لے جانے کا باعث بنتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے، گناہ کر کے توبہ کر لینی چاہیے، اور جو ہے یہ نہیں کہ بار بار گناہ کرنی چاہیے، اس کے بعد ارادہ بھی کرنا چاہیے، وعدہ بھی کرنا چاہیے اللہ کہ میں اب آئندہ گناہ نہیں کروں گی۔ چھوٹے چھوٹے گناہ مل کر انسان کو ہلاک کر دیتے ہیں، چھوٹے چھوٹے گناہ کا خیال نہیں کرتے، وہ بڑے بن جاتے ہیں۔
قیامت کے دن معمولی سمجھے جانے والے گناہوں پر پکڑ ہو سکتی ہے۔ معمولی سمجھے جانے والے گناہ قیامت کے دن شرمندگی کا باعث ہوں گے، اس لیے کسی گناہ کو بھی معمولی نہ سمجھیں۔ قیامت کے دن انسان اپنے گناہوں کا بوجھ خود اٹھائے گا۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخرى۔ میں یہ سب چاہ رہا ہے کہ آپ لوگوں سے پوچھوں لیکن ٹائم کم ہے کہ یہ آیت آپ سے پوچھوں کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اب اچھا، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا آیت میں کہ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، تو یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعنی اللہ کی تقدیر اور قضا میں یہ بات ثبت ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو جنت کے، کچھ ایسے ہوں گے جو جہنم کے مستحق ہوں گے، اور جنت و جہنم کو انسانوں اور جنوں سے بھر دیا جائے گا۔ حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث اسکرین پہ دیکھے گا، جنت اور دوزخ آپس میں جھگڑ پڑی۔ جنت نے کہا کیا بات ہے کہ میرے اندر وہی لوگ آئیں گے جو کمزور اور معاشرے کے گرے پڑے لوگ ہوں گے۔ جہنم نے کہا میرے اندر تو بڑے بڑے جبار اور متکبر قسم کے لوگ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت سے فرمایا، جنت سے کیا فرمایا؟ تو میری رحمت کی مظہر ہے، انتی من رحمتی، تیرے ذریعے سے میں جس پر چاہوں اپنا رحم کروں۔ تو بہت عبادتیں کر کے ہمیں بھولنا نہیں چاہیے کہ میں تو عشاء گزار ہوں، اور میں تو تہجد گزار ہوں، اور میں دوحہ اور چاش بھی پڑھتی ہوں، اور رمضانوں میں بھی بہت شبینے اور تراویحاں پڑھتی ہوں، نہیں، اور بہت میری عبادات ہیں، بہت روزے بھی نفلی بھی ہیں اور فرضی بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے جنت، تو میری رحمت ہے، اور تیرے ذریعے میں جس پر چاہوں اپنا رحم کروں۔ تو اللہ تعالیٰ جس پر چاہے گے رحم کریں۔ اور جہنم سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو میرے عذاب کی مظہر ہے، تیرے ذریعے سے میں جس کو چاہوں سزا دوں۔ اللہ تعالیٰ جنت اور دوزخ دونوں کو بھر دے گا۔ جنت میں ہمیشہ اس کا فضل ہوگا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ ایسی مخلوق پیدا فرمایا جو جنت کے باقی ماندہ رقبے میں رہے گی، یعنی جنت اتنی بڑی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا اس کے بعد بھی خالی ہوگی، پھر اللہ تعالیٰ ایسی مخلوق پیدا کریں گے کہ جو باقی ماندہ رقبہ رہ جائے گا جنت کا، اس میں وہ رہے گی۔ اور جہنمیوں کی کثرت کے باوجود نعرہ بلند کرے گی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس میں اپنا قدم رکھے گا، جس پر جہنم پکار اٹھے گی، قطن قطو و عزت کا، بس بس تیری عزت و جلال کی قسم۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں 120 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن۔ 5 منٹ زیادہ دے دیجئے تو 3 آیتیں رہ گئی ہماری، 123 آیات ہیں اس میں، یاد رکھیے گا سورۃ الہود میں 123 آیات ہیں۔ وَكُلًّا، اور سب کچھ، نقص ہم بیان کرتے ہیں، علیکہ آپ پر، من انبائی بعض خبریں، الرسلی رسولوں کی، رسول کی جمع، ماں وہ جو، نثبت ہم مضبوط کرتے ہیں، بھی ساتھ اس کے، فؤاد کا آپ کے دل کو، قلب ہوتا ہے اور فؤادہ بھی دل کو کہتے ہیں۔ وجا کا، آ گیا آپ کے پاس، فی حاضی اس میں، الحق حق، و موعظۃ اور نصیحت، و ذکرہ اور یاد دہانی، للمؤمنین ایمان لانے والوں کے لیے۔ دیکھیں دوبارہ یاد دہانی ذکرہ، پیچھے بھی آیا تھا ذکرہ للذاکرین، تو یہ تو ایک یاد دہانی ہے قرآن جو ہے۔ اے محمد، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پیغمبروں کے قصے جو ہم تمہیں سناتے ہیں وہ چیزیں ہیں جن کے ذریعے سے ہم تمہارے دل کو مضبوط کرتے ہیں، ان کے اندر تم کو حقیقت کا علم ملا، اور ایمان لانے والوں کو نصیحت اور بیداری نصیب ہوئی۔ آیت کی طرف آتے ہیں۔ اچھا، اللہ تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں کہ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ، کہ رسول آپ سسم کو سے مخاطب ہے اللہ تعالیٰ کہ رسولوں کے سب احوال، سب قصے، نقص، قاف صاد صاد، ٹھیک ہے، روٹ ورڈ ہے، رسولوں کے سب احوال ہم آپ کے سامنے آپ کی دل کی تسکین کے لیے بیان فرما رہے ہیں۔ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، ہم آپ کی دل کی تسکین کے لیے بیان فرما رہے ہیں، کیونکہ سارے رسول جو تھے، زارا آپ پڑھتے آئے نا پورے سورۃ الہود میں، قوم ہود، قوم ثمود، قوم لوط، قوم ابراہیم، سارے ہم نے پڑھا، قوم موسیٰ، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان سب کے واقعات، احوال ہم نے اس لیے بیان کیے کہ آپ کے دل کو ہم تسلی دیں،
کہ ان کے ساتھ بھی ان پیغمبروں کے ساتھ بھی ان کی قوم نے بات مان کے نہیں دی، ان کی تکذیب کی، ان کے ساتھ برا سلوک کیا، اور کچھ پیغمبروں کو تو قتل بھی کر ڈالا۔ تو ہم آپ کی دل کی تسکین کے لیے یہ سب بیان فرما رہے ہیں۔ ما نثبت به فؤادک وجاءک فی ھذا الحق وموعظۃ وذکری للمؤمنین، آپ کے پاس اس صورت میں بھی حق پہنچ چکا جو نصیحت و وعظ ہے مومنوں کے لیے۔ تو کیا ہے یہ ساری کی ساری، یہ جو ذکر آیا، یہ سارا جو حق اللہ نے بیان کیا، قرآن تو پورا کے پورا حق ہے نا، اور یہ اس میں ساری نصیحتیں ہم نے لی، جو قوموں کے حال احوال سنے، اس سے ہمیں عبرت حاصل ہوئی کہ کس طرح وہ عذاب میں گر گئی۔ ہمیں بھی اللہ کے غضب کو دعوت نہیں دینی ہے، اللہ کے حکم مان کے چلنے ہیں اور عذاب سے بچنا ہے۔ عبادات کے طریقے بھی، نمازوں کے بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، تو یہ ایک نصیحت ہے اور ایک یاد دہانی ہے۔ اس صورت میں بھی حق پہنچ چکا جو نصیحت و واعظ ہے مومنوں کے لیے۔ قرآن جو ہے حق بات ہے، نصیحت ہے، یاد دہانی ہے، عبرت ہے، سبق ہے ان قصوں میں، اور دل کو تسلی بھی دی اللہ تعالیٰ نے آپ وسلم کے۔ یعنی پچھلی امتوں کا اپنے نبیوں کو جھٹلانا، نبیوں کا ان کی ایذاؤں پر صبر کرنا، آخر اللہ کے عذاب کا آنا، کافروں کا برباد ہونا، نبیوں رسولوں مومنوں کا نجات پانا، یہ سب واقعات اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو سنا رہے ہیں تاکہ آپ کے دل کو ہم اور مضبوط کر دیں اور آپ کو کامل سکون حاصل ہو۔ اس صورت میں بھی حق تو آپ پر واضح ہو چکا کہ اس دنیا میں بھی آپ کے سامنے سچے واقعات بیان ہو چکے۔ یہ عبرت ہے کفار کے لیے اور نصیحت ہے مومنوں کے لیے کہ وہ اس سے نفع حاصل کریں گے۔ تو کفاروں کے لیے عبرت تھی کہ، اور قریش مکہ سے بھی کہا جا رہا تھا، یہ ساری جو ہم نے قوموں کے حال پڑھے اور ان کے عذاب پڑھے، کہ دیکھو کفار مکہ، جو تم قریش مکہ مان کے نہیں دے رہے ہو تو تمہارا بھی انجام ہو سکتا ہے جو دوسری قوموں سے ہوا، جو ایک کوئی چیخ سے ہلاک ہو گئی، کوئی جو ہے بادل بارش سے ہلاک ہو گئی، کوئی غرق ہو گئی۔ تو یہ عبرت ہے کفاروں کے لیے اور کافروں کے لیے، اور مومنوں کے لیے نصیحت ہے کہ تم اس سے نفع حاصل کرو۔ پھر 121 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن۔ وقل، اور قل کہہ دیجئے، للذین، ان لوگوں کو جو لا یؤمنون، نہیں وہ ایمان لائے، اے ملو، عمل کرو، علی مکانتکم، اپنی جگہ پر، انا، بے شک ہم بھی، عاملون، عمل کرنے والے ہیں۔ رننگ ٹرانسلیشن۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ وسلم سے کہ رہے وہ لوگ جو ایمان نہیں لائے تو ان سے کہہ دیجئے کہ تم اپنے طریقے پر کرتے رہو اور ہم اپنے طریقے پر کیے جاتے ہیں۔ آیت کی طرف آتے ہیں۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے کہہ دیجئے جو ایمان نہیں لاتے، کیا کہہ دیجئے، اے ملو علی مکانتکم، تم اپنے طور پر عمل کیے جاؤ، جو تم تکذیب کر رہے ہو، مان کے نہیں دے رہے ہو، ظلم ڈھا رہے ہو، صحابہ کرام پہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی اجڑی ڈال دیتا تھا، حرم شریف میں نماز نہیں پڑھنے دیتے تھے، جو کچھ ہے تم کیے جاؤ، تم نہ مانو، اپنی جگہ پر عمل جو کرتے ہو کیے جاؤ، انا عاملون، اور ہم بھی عمل میں مشغول ہیں، جو اللہ کے احکام ہے ہم مان رہے ہیں، تبلیغ ہو رہی ہے وہ، تو تم جو ہے اپنے طور پر عمل کیے جاؤ، ہم بھی عمل میں مشغول ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ 122 میں فرما رہے ہیں، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن۔ وَانتَظِرُوا، اور تم انتظار کرو، انا، بے شک ہم بھی، منتظرون، انتظار کرنے والے ہیں، تم بھی انتظار کرو، ہم بھی منتظر ہیں۔ کس کا؟ یعنی عنقریب تمہیں پتہ چل جائے گا، آیت کی طرف آتے ہیں، یعنی عنقریب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ حسن انجام کس کے حصے میں آتا ہے، اور یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ ظالم لوگ کامیاب نہیں ہوں گے۔ چنانچہ یہ وعدہ جلدی پورا ہوا، اللہ نے مسلمانوں کو غلبہ عطا فرمایا اور مکہ فتح ہوا، پھر آہستہ آہستہ پورا جزیرہ عرب اسلام کے زیر نگین آ گیا اور بہت ساری فتوحات ہوئی اور مسلمان ہوتے چلے گئے، اور ہم اس میں بھی پڑھتے ہیں اذا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا، کہ جب فتح اور نصرت قریب آ جائے اور آپ دیکھیں کہ لوگ جوق در جوق دین میں داخل ہو جا رہے ہیں، تو فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا، تو اللہ کی اس کے حمد کے ساتھ تسبیح بیان کیجئے اور توبہ استغفار کیجئے، انہ کان توابا، کہ بے شک اللہ جو ہے تواب ہے، توبہ قبول کرنے والے ہیں۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ سیلیبریٹ کرتے ہیں، چھٹیاں کر دیتے ہیں،
تو آج کے بعد چھٹی نہیں کرنی ہے بلکہ زیادہ پڑھنا ہے. ہمیں آج کامیابی ہو رہی ہے، ہماری تکمیل ہو رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح کر رہے ہیں، اور کہا کہ جب فتح و نصرت قریب آ جائے تو کیا کرنا ہے کہ اللہ کی ہم کے ساتھ تسبیح کرنی، استغفار کرنا ہے، اس کا شکر ادا کرنا ہے. چلیں اب 123. ہاں 123 انشاءاللہ. وٹ ٹو ٹرانسلیشن. وَلِلَّهِ غیب السماوات والارض، اور للہ اللہ ہی کے لیے غیب السماواتی آسمانوں کا، سما کی جمع، والارضی اور زمین کا، وإلیہ اور طرف اسی کی، یرجعو لوٹایا جاتا ہے، الامر معاملہ، کلہ سارے کے سارا، فاعبدہ پس عبادت کیجئے اس کی، وتوکل اور توکل کیجئے، علیہ اس پر، وما اور نہیں، رب کا رب آپ کا، بغافل غافل، اما اس سے جو تعملون تم عمل کرتے ہو. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے، رواں ترجمہ، رننگ ٹرانسلیشن. زمین اور آسمانوں کا علم غیب اللہ ہی کو ہے. کچھ اسکرین رک گئی ہے نا؟ زمین، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ چھپا ہوا ہے سب اللہ کے قبضے قدرت میں ہے، اور سارا معاملہ اسی کی طرف رجوع کیا جاتا ہے. پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کی بندگی کر اور اسی پر بھروسہ رکھ جو کچھ تم لوگ کر رہے ہو. تیرا رب اس سے بے خبر نہیں ہے. تو اس آیت کو دیکھ لیتے ہیں، آیت کی طرف آتے ہیں. للہ غیب السماوات والارض والیہ ترجع الامر کلہ، زمین اور آسمان کا علم غیب اللہ تعالیٰ ہی کو ہے، تمام معاملات کا رجوع بھی اسی کی جانب ہے، جو کچھ ہم کرتے ہیں اسی کی طرف سارا رجوع ہونے والا ہے. اللہ تعالیٰ سب غیب کی خبریں بھی جانتے، ظاہر بھی، باطن بھی، اول بھی، آخر بھی، پوشیدہ بھی. هو الاول والآخر والظاہر والباطن، اللہ تعالیٰ اول ہے، آخر ہے، ظاہر ہے، باطن، اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر کیا کرو، فاعبدوہ وتوکل علیہ، بس تجھے اسی کی عبادت کرنی ہے، اسی پر بھروسہ کرنا ہے. اللہ ہم ایاک نعبد و ایاک نستعین، آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں. وتوکل علیہ، اسی پر بھروسہ رکھنا ہے، اللہ ہم آپ پر ہی بھروسہ کرتے ہیں. حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم وما ربک بغافل عما تعملون. اور تم جو کچھ کرتے ہو اس سے اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں، وہ سمیع ہے، وہ بصیر ہے، وہ لطیف الخبیر ہے. وہ تو دلوں کی پوشیدہ باتوں کو بھی جانتے ہیں. حالانکہ ہم خفیہ طور پر سرگوشی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو اس کو بھی، ہم کسی کی سرگوشی نہیں سن سکتے لیکن اللہ تعالیٰ سنتے ہیں. وہ کسی بھی چیز سے غافل نہیں، جو بھی عمل کرتے ہیں. ایک عورت آئی اور آپ سے زہار کا جس میں واقعہ آتا ہے نا، تو کرتی رہی بات، آپ سے تکرار کرتی رہی کہ میرے شوہر نے تو مجھے چھوڑ دیا ہے، اب میں بچوں کا اور میرا کیا ہوگا. تو بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں اس کمرے میں موجود تھی، ماں اپنے کمرے میں، لیکن مجھے آواز نہیں پہنچی. اللہ تعالیٰ نے سن لیا اور زہار کے متعلق حکم نازل فرما دیا. اس عورت کی سن لی اللہ تعالیٰ نے. تو اللہ تعالیٰ تو کسی چیز سے جو ہے ربک بغافل وما ربک بغافل عما تعملون، اور تم جو کچھ کرتے ہو اس سے اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں. اگر اس آیت کو ہم یاد رکھ لیں تو کوئی گناہ نہ کرے کہ اللہ تو سب دیکھ رہے ہیں، سب سن رہے ہیں، ظاہر میں، باطن میں کروں. اگر میں لوگوں کے، ایک ہوتا ہے نا کہ لوگ جو ہے لوگوں کے سامنے بہت اچھی طرح پیش آتے ہیں، اکیلے میں اللہ کی حدوں کو توڑتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ تو خلوت جلوت سب میں دیکھ رہے. تو ایک قرآن کے اسٹوڈنٹ کی تو خلوت جلوت ظاہر باطن، اکیلے میں بھی وہ وہی ہوتا ہے، اور لوگوں کے سامنے، جو لوگوں کے سامنے ہوتا ہے وہ اکیلے میں بھی ہوتا ہے. کہ خلوت میں کچھ، اکیلے میں کچھ، اور جو ہے لوگوں کے سامنے اچھا بن رہا ہے اور جو ہے اکیلے میں وہ کچھ اور ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے ایک قرآن کے اسٹوڈنٹ کو. انشاءاللہ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم نے جو کچھ پڑھا اور سنا سمجھا اس سورۃ الہود میں، اللہ تعالی ہمیں اس میں عمل کرنے والا بنا دے. آسمان و زمین کے ہر غیب کو جاننے والا صرف اللہ عز و جل ہی ہے. اسی کی سب کو عبادت کرنی چاہیے، اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے. جو بھی اس پر بھروسہ رکھے اس کے لیے کافی ہے. حضرت کعب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ تورات کا خاتمہ بھی انہی آیتوں پر ہے. اللہ تعالیٰ مخلوق میں سے کسی کے کسی عمل سے بے خبر نہیں ہے. تو چلیں
الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی اچھی بات دیکھتے تو فرماتے تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس کی مہربانی سے تمام نیک کام پائے تکمیل کو پہنچے۔ تو اسی کی مہربانی سے آج ہم نے یہ جو ہے سورۃ الہود کی ہم نے تکمیل ہو گئی ہماری۔ وما توفیقی الا باللہ، ہم بالکل اس کے قابل نہیں تھے، تو ہم دعا کر لیتے ہیں انشاءاللہ۔ اور پھر ہمیں مغفرت کی بھی دعا کروانی ہے۔ نسیم بہن کے جیٹ کا انتقال ہو گیا ہے، اور ہماری کشور بہن کے بھی بھائی کا انتقال ہو گیا ہے، تو ان کے لیے بھی ہم دعا کریں گے۔ تو چلیں انشاءاللہ ہم دعا شروع کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالکی یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ ربنا لا تؤاخذنا ان اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ یا الہی کل شکر تعریف آپ کے لیے ہے، یا الہی آپ ہی کی توفیق سے سورۃ الہود کی ہم نے آج تکمیل کر لی۔ الہی آپ کا اتنا شکر جس سے کہ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ، جتنی کہ آپ کی خلق ہے، جتنی کہ آپ کی مخلوق ہے، وعدد خلقہ ورضا نفسہ، اور آپ کی اتنا شکر تعریف جتنی کہ آپ کی مخلوق ہے اور کی گنتی ہے، اور جتنی کہ آپ کو پسند ہے، اور آپ کی اتنی شکر و تعریف جس سے کہ آپ کے عرش کا وزن ہے، طول و عرض ہے، اور جتنی کہ عرش کی خوبصورتی ہے، اور آپ کی اتنا شکر تعریف جتنے کہ اس کے آپ کے کلمات کی سیاہی ہے۔ الہی ہم اس قابل نہیں تھے، الہی ہمیں قرآن پہ چلنے والا، پڑھنے والا، عمل کرنے والا بنا دیجئے، قرآن کا عامل، قرآن کا حامل، قرآن کا عالم بنا دیجئے، امر بالمعروف نہیں عن المنکر کرنے والا بنا دیجئے۔ الہی ہمیں استقامت عطا فرمائیے، کیونکہ ابھی ہم نے آیت میں پڑھا کہ یا الہی اگر ہم نے ظالموں کا ساتھ دیا، امر بالمعروف نہیں عن المنکر نہیں کیا، تو ہم عذاب کے مستحق ہو جائیں گے۔ الہ العالمین ہمیں لوگوں سے ڈرنے والے نہ ہو، یا الہی ہمیں آپ کا ڈر ہو، آپ سے ڈرنے والے ہوں۔ الہی ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ اے ہمارے رب، ہماری شوہروں اور اولادوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرمائیے، اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا دیجئے۔ الہی ہم کو، ہمارے بچوں کو قرآن ایسا پڑھنے والا بنا دیجئے کہ ہمارے گھر میں فرشتوں کے نزول ہو، فرشتوں کا نزول ہو، اور موسیقی سے یا الہی بچا لیجئے جس سے شیطانوں کی آوازیں آتی ہیں، اور جس سے کان میں سیسا پگھلایا جائے گا۔ الہ العالمین اللہم ثبتنا وجعلنا ہادیا مہدیا، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم علمنا الکتاب وعلمنا التاویل، اللہم زینا بزینۃ الایمان وجعلنا ھداۃ مہتدین۔ اللہم انا اسألک جنت الفردوس الاعلی واعوذ بک من النار۔ الہی ہم نے گناہوں کی گٹھیاں اٹھائی ہوئی ہیں، آپ کے حبیب نے سکھایا کہ جب بھی جنت طلب کریں، جنت کے اعلیٰ مرتبے طلب کریں۔ الہی جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائی، آگ کے عذاب سے بچا لیجیے۔ اللہ ہم دین میں آپ سے ثابت قدمی کا سوال کرتے ہیں، ہدایت پر پختگی کا سوال کرتے ہیں، آپ کی رحمت کو واجب کرنے والے، آپ کی مغفرت کے اسباب کا سوال کرتے ہیں، آپ کی نعمت کے شکر اور آپ کی اچھی عبادت کرنے کا سوال کرتے ہیں، آپ سے قلب سلیم، سچی زبان کا سوال کرتے ہیں، جو آپ جانتے ہیں اس کی بھلائی کا سوال کرتے ہیں، جو آپ جانتے ہیں اس کی برائی سے آپ کی پناہ میں آتے ہیں، ہمارے جو گناہ آپ جانتے ہیں ان کی بخشش طلب کرتے ہیں، کیونکہ آپ تو علام الغیوب ہیں۔ اللہ ہم آپ سے وہ بھلائی خیر مانگتے ہیں جو آپ سے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی، اور ہم آپ کی پناہ چاہتے ہیں اس شر سے، اس برائی سے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے۔ آپ ہی مددگار ہیں، اور آپ ہی کے اختیار میں خیر و شر کا پہنچانا ہے، گناہ سے بچنے کی طاقت اور عبادت کرنے کی قوت آپ کے سہارے کے بغیر ممکن نہیں ہے۔
وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اے اللہ، اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا، اے اللہ ہمارے دلوں میں الفت ڈال دیجئے، الہی مسلمانوں کے دلوں میں الفت ڈال دیجئے، یا الہی باطل قوتیں ایسے ہم پہ ٹوٹ پڑی ہیں جیسے بھوکا دسترخوان پہ ٹوٹ پڑتا ہے، الہی ہم میں اختلاف ہو گیا، الہی ہم مختلفین ہیں، اختلافات کرنے والے، ہم اختلافات کو ختم کر دیجئے، اے اللہ ہمارے دلوں میں الفت ڈال دیجئے، ہماری اصلاح کر دیجئے، اور ہمارے سلامتی کے راستے دکھا دیجئے، وہ روب اور دبدبا مسلمانوں کا جو کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، اور یا الہی صحابہ کرام خلفائے راشدین کے دور میں تھا، وہ لے آئیے الہ العالمین، اور ہمیں گناہوں کے اندھیروں سے ہدایت کی روشنی کی طرف نجات دے دیجئے، ہمیں ظاہر اور چھپے ہوئے گناہوں سے بچا کر ہمارے لیے ہماری سماعتوں، ہماری بینائیوں، ہمارے دلوں، ہماری بیویوں، ہمارے شوہروں، ہماری اولاد میں برکت، اور ہماری ذریت میں، ہماری نسلوں میں برکت دے دیجئے، ہماری توبہ قبول کر لیجئے، بے شک آپ ہی توبہ قبول کرنے والے مہربان ہیں۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر، ہے ہمارے رب ہمارے لیے ہمارا نور پورا کر دیجئے، ہمیں بخش دیجئے، بے شک آپ ہر چیز پر قادر ہے، الہی ہمیں پرسرات پہ بھی نور چاہیے ہوگا۔ ربی ابنی لی عندک بیتا فی الجنت، اے رب ہمارے لیے اپنے ہاں جنت میں ایک گھر بنا دیجئے اللہ، بے شک ہم آپ سے دنیا اور آخرت میں عافیت مانگتے ہیں اللہ، بے شک ہم آپ سے درگزر کا اور اپنے دین، دنیا، اہل اور مال کی عافیت کا سوال کرتے ہیں اللہ، ہمارے عیب ڈھانپ دیجئے، ہمیں خوف سے امن دے دیجئے اللہ، اللہ مستر عوراتنا وامن رواتنا، اللہ ہماری حفاظت کریے، ہمارے سامنے سے، ہمارے پیچھے سے، ہمارے دائیں سے، ہمارے بائیں سے، ہمارے اوپر سے، ہم پناہ چاہتے ہیں آپ کی عظمت کے ذریعے اس سے کہ ہم نیچے سے ہلاک ہو الہی، فتنے پھیلے ہوئے ہیں، ہر کھڑکی سے فتنہ آ گیا الہی، ہمیں فتنوں سے بچا لیجیے الہ العالمین، ہماری اولاد کو، ہماری ذریت کو بچا لیجیے الہی، ہم گھر میں کچھ سکھاتے ہیں، جاب پلیسز سے، اسکولوں سے، کالجوں سے کچھ اور لے کے چلے آتے ہیں الہی العالمین، دیندار گھرانے بھی نہیں بچے ہوئے الہی، استقامت دیجئے، ایسا ایمان ہمارے بچوں کے، ہمارے دلوں میں راسخ دیجئے کہ حق اور باطل کا فیصلہ ہم خود ہی کر لے الہی، فرقان ہمیں دکھا دیجئے، حق و باطل میں فرق کرنے والا بنا دیجئے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے رب ہم نے اپنے اوپر ستم کیا، اب اگر آپ نے ہم سے درگزر نہ کیا، ہم پر رحم نہ کیا، تو یقیناً ہم تباہ ہو جائیں گے الہ العالمین، اللہم انا نسألک من فضلک ورحمتک فإنہ لا یملکها الا انت، اے اللہ ہم آپ سے آپ کے فضل اور رحمت کا سوال کرتے ہیں کیونکہ آپ ہی اس کے مالک ہیں، اس کے دینے پر آپ ہی قادر ہیں الہ العالمین، ہم میں قرہ، ہماری اولاد میں، ہماری ضرورت میں، ہماری نسلوں میں، یا الہی ہماری یہ دعائیں ہمارے میکے سسرال ننیال ددیال، ہمارے بہو بیٹے بیٹیاں داماد پوتے پوتیاں نواسی نواسی، ہماری آنے والی نسلوں قیامت تک جتنی ہماری نسلیں آئیں گی سب کے لیے دعائیں، کل مسلم مسلمات مومن مومنات کے لیے دعائیں الہی، ہم میں حفاظ قرہ عالم دین عالم دنیا اٹھا لیجئے الہی، ہم سے صدقہ جارے والے کام کروا لیجئے، اس خطے پہ ہمیں بھیجا ہے، شفا خانے، یتیم خانے، بیوہ خانے، یا الہی مدارس، مساجد، اسلامک یونیورسٹیاں اور اس کو قائم کرنے والے، یا الہی تعلیم لینے والے، تعلیم دینے والے، امر بالمعروف نہیں انل منکر کروا دیجئے، ہم میں سے ایک ایک کو چن لیجئے الہی، ہم سب کو یا الہی عالم بنا دیجئے، دین کا عالم بنا دیجئے اور عمل کرنے والا بنا دیجئے الہ العالمین، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، الہ ہم دونوں والدین پر رحم فرمائیے جس طرح انہوں نے بچپن میں ہمیں پالا تھا، اللہم زیننا بزینت الایمان وجعلنا ھداۃ مہتدین، اللہ ہم کو ایمان کے زیور سے آراستہ رکھیے اور ہم کو رہنما اور ہدایت یافتہ کا بھی امام بنا دیجئے الہ العالمین، اے اللہ اپنی محبت کو ہمارے لیے ہر چیز کی محبت سے بڑھا دیجئے، ہم میں اپنا خوف ہر چیز کے خوف سے زیادہ کر دیجئے، دنیا کی ہر طلب پر اپنی ملاقات کا شوق غالب کر دیجئے، جب آپ جب آپ دنیا والوں کو ان کی دنیا سے ٹھنڈک دے تو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک اپنی عبادت میں رکھ دیجئے الہ العالمین، یا الہی الہی ہم دعا کر لیتے ہیں جتنی اموات ہوئی ہیں الہی ان کے لیے ہم دعا کر لیتے ہیں، ہماری نسیم بہن ہے، ان کے جیٹ جو ہیں ان کا انتقال ہو گیا ہے، ہماری جو کشور بہن ہے ان کے شوہر کا ان کے ان کے بھائی کا انتقال ہو گیا ہے الہی، ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں الہ العالمین، یہ مسنون دعا پڑھتے ہیں الہ العالمین جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے، یا الہی کشور بہن کے بھائی کا کیا نام ہے؟ جہانزیب، جہاں جہانزیب خان، جازفہ جی، تو ہم یا الہی ان کے لیے دعا کرتے ہیں الہی سب کی مغفرت کر دیجئے، کل مسلم مسلمات مومن مومنات کے لیے دعا کرتے ہیں یا الہی
سب کی مغفرت کر دیجیے۔ اللہم اغفر لہو، جمعہ بھائی کے لیے اور جہاں زیب بھائی کے لیے، اور ہماری جو سیما بہن تھی ان کی بہن کے لیے بھی دعا کرتے ہیں۔ جتنی اموات ہوئی آدم علیہ السلام سے لے کے آپ وسلم کی امت کے آخری فرد کی، جو اس لمحے بھی جس مسلمان بھائی کی انتقال ہوا، اس کے لیے ہم دعا کرتے ہیں۔ زیب بھائی کے لیے، جمعہ بھائی کے لیے، اللہم اغفر لہو ورحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ واغسلہ بالماء والثلج والبرد ونقہ من الخطایا کما نقیت الثوب الابیض من الدنس وابدلہ دارا خیرا من داری واہلا خیرا من اہلی وزوجا خیرا من زوجی وادخل الجنت واعوذ من عذاب القبر او من عذاب النار۔ اللہ انہیں بخش دیجئے، ان پر رحم فرمائیے، انہیں عافیت دیجئے، انہیں معاف فرمائیے، ان کی باعزت ضیافت فرمائیے، ان کے داخل ہونے کی جگہ قبر کو وسیع فرما دیجئے، ان کے گناہوں کو پانی برف اولوں سے دھو دیجئے، انہیں گناہوں سے اس طرح صاف کر دیجئے جس طرح آپ سفید کپڑے کو میل کچھ ایسے صاف کرتے ہیں، اور اس کے گھر کے بدلے میں بہتر گھر عطا فرمائے، اس کے گھر والوں کے بدلے بہتر گھر والے عطا فرما دیجئے، ان کی بیوی کے بدلے یا الہی بیوی کو جو ہے شوہر اچھا، اور شوہر کو بھی اچھی بیوی اس کے بدلے عطا فرما دیجئے، اور ان کو جنت میں داخل فرمائیے، اور قبر کے عذاب سے بچائیے، آگ کے عذاب سے بچائیے، اور بچا دیجئے الہی، اپنی پناہ میں انہیں لے لیجئے الہ العالمین۔ ان کی قبر کو 7 ہاتھ وسیع کر دیجئے، جنت کی کھڑکی کھول دیجئے الہ العالمین، اگلی منزلیں ان کی آسان کر دیجئے الہی، جہاں زیب بھائی کی اور جمعہ بھائی کی بھی، اور تمام اموات کی، اور ہمارے جتنے پیارے اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اور یا الہی جو زندہ ہے ان کے لیے بھی ہم دعا کریں، ہم سب کے لیے بھی یہی دعا کر رہے ہیں الہی، ہماری قبر کو 7 ہاتھ وسیع کر دیجیے گا، ان کی بھی ہماری، اور جنت کی کھڑکی کھول دیجیے گا یا الہی، ہماری مرحومین چلے گئے ان کی یا الہی منکر نکیر کے سوالات آسان کر دیجیے گا، ان کی اگلی منزلیں آسان فرما دیجیے۔ اللہم اغفر لی حیتنا و میتنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثانا و شاہدنا و غائبنا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الایمان ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الاسلام، اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تدلنا بعد، اللہ ہمارے زندوں اور مردوں کو بخش دیجیے، اور چھوٹوں کو اور بڑوں کو، مردوں کو اور عورتوں کو، اور ہمارے حاضر اور غائب لوگوں کو بھی بخش دیجیے۔ اللہ ہم میں سے جسے آپ زندہ رکھیں تو اسے ایمان کے ساتھ زندہ رکھے، اور جسے آپ موت دیں اسلام پر موت دیجیے، اللہ ہمیں اس کے اجر سے محروم نہ رکھے، جو ہم نے مرنے والے کے لیے دعا کی ہے اس کے بعد ہمیں گمراہ بھی نہ کیجیے گا الہ العالمین۔ اور جتنے یا الہ العالمین سب کو، ان کے اہل خانہ کو، کشور بہن کے اور یہ نسیم باجی کے اہل خانہ کو صبر عظیم عطا فرمائیے، اور ان کی اولادوں سے تمام اموات کی ایسے کام لے لیجیے، صدقہ جاریہ والے کام لیجیے کہ پل پل ان کے درجات، جمعہ بھائی کے اور جو ہے ہمارے جہاں زیب بھائی کے اور تمام اموات جن کی ہوئی ہے، پل پل قیامت تک ان کے درجات بلند ہوتے رہے الہ العالمین۔ الہی تک جتنے لوگ بیمار ہیں انہیں شفا کلیہ کاملہ عاجلہ عطا فرما دیجیے۔ ہاں ہماری سیما بہن ہاسپٹل میں ہے الہی، اور ان کو نمونیا ڈکلیئر ہو گیا ہے، ان کو بھی شفا کلیہ کاملہ عاجلہ عطا فرما دیجیے۔ ہم سب بہنیں یہاں موجود ہیں، ہمیں بھی شفا کلیہ کاملہ عاجلہ عطا فرما دیجیے، تمام مومن مومنات مسلم مسلمات کو اذهب الباس رب الناس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اے لوگوں کو رب تکلیف کو دور کر دیجیے، شفا عطا فرمائیے، آپ ہی شفا دینے والے ہیں، آپ کی شفا کے سوا کوئی شفا نہیں، ایسی شفا جو بیماری کو باقی نہ چھوڑے۔ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیکا، ہم حضرت والے اللہ سے، عرش عظیم کے رب سے سوال کرتے ہیں کہ وہ ہم سب کو شفا دے دے۔ اللہم انا اعوذ بک من ضیق الدنیا و ضیق یوم القیامت، اللہ ہم دنیا اور روز قیامت کی تنگی سے آپ کی پناہ چاہتے ہیں۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلھا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الاخرہ یا الہ العالمین۔ ہم آپ سے بہترین خاتمہ مانگتے ہیں، اور ہمارے ہر معاملے میں بہترین انجام مانگتے ہیں، اور ہمیں دنیا کی رسوائی سے بچا لیجئے اور آخرت کے عذاب سے بچا لیجئے الہ العالمین۔ جو شادی کے لائق بچے ہیں انہیں الہ العالمین اچھے ساتھی عطا فرما دیجئے، نیک صالح متقی پرہیزگار، حج عمرے کی سعادت بار بار نصیب فرما دیجئے، بے روزگار کو روزی عطا فرما دیجئے۔ اللہم ابسط علینا من برکاتک و رحمتک و فضلک و رزقک، اللہ
آپ ہم پر اپنی برکتیں، رحمتیں، فضل و کرم اور رزق کشادہ کروا دیجئے۔ اللہم انا نعوذ بک من الفتن ما ظہر منہا وما بطن، اللہم انت جل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی غمی۔ اے اللہ، قرآن کو ہمارے دل کی بہار، ہمارے سینے کا نور، ہمارے غم کو دور کرنے والا اور ہماری فکر کو لے جانے والا بنا دیجئے۔ روضہ رسول کی زیارت بار بار نصیب فرما دیجئے۔ یا اللہ، حج عمرے کی سعادت نصیب فرما دیجئے الہی۔ ہمارے تمام گناہ معاف کر دیجئے، ہمارے گھروں میں سکون عطا فرما دیجئے الہی۔ اور جو مانگنے سے رہ گیا اور جو نہ مانگ سکے اور جو ہمارے لیے بہتر ہے وہ عطا فرما دیجئے۔ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا اللہ، جیسی توفیق آپ نے دی کہ اب تک اتنی صورتیں ہم نے مکمل کر لی، 12واں پارے تک پہنچی، ہمیں اور بھی توفیق عطا فرمائی کہ ہم قرآن کے تدبر اور تفکر سے پڑھیں، الہ اس پہ عمل پیرا ہوں، اور الہ العالمین زیادہ سے زیادہ علوم پڑھیں اور زیادہ سے زیادہ بہنوں کو ہم دعوت بھی دیں اس قرآن کی طرف آنے میں۔ الہی، امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنے والے بھی ہمیں بنا دیجئے، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ ربنا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، ایک اناؤنسمنٹ ہے، ہماری جو ہے ہم دورہ قرآن شروع کر رہے ہیں انشاءاللہ بدھ سے، تاکہ شعبان کے فرسٹ ویک میں ہمارا دورہ قرآن اینڈ ہو جائے، اور جو ہے اس کے بعد بھی ہم صورتیں اور پڑھیں گے انشاءاللہ، جیسے کہ ہر سال ہم کرتے ہیں۔ تو آپ لوگ پیر کو ہم جو ہے چھٹی کر لیتے ہیں، تاکہ آپ لوگ آج کا دن جمعہ، ہفتہ، اتوار، پیر کا آدھا دن آپ کو مل جائے دورہ قرآن کی تیاری کے لیے۔ اپنے گھر کے سارے کام کاج آپ جو کر کے رکھتی ہیں وہ کر لیں انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ ہم شروع کریں۔ کسی کو کچھ کہنا ہو ان آیات پہ کے بارے میں تو اپنی بات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔